ایک جنگل میں بہت سے جانور ساتھ رہتے تھے، لیکن ہر کوئی خود کو دوسرے سے طاقتور اور ذہین سمجھتا تھا۔ تبھی ان کی پورا دن لڑائی ہی ہوتی رہتی تھی۔ ایک دن ایک لومڑی اس جنگل میں آ پہنچی۔ جیسے ہی وہ ندی کنارے پہنچی تو اس کو ایک گدڑ اور ہاتھی ملے۔ ہاتھی پانی پی رہا تھا۔ لومڑی کو دیکھ کر ہاتھی بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ میرا پانی پینے کا ٹائم ہے، چلی جاؤ یہاں سے۔ کیا یہاں پانی پینے کے لیے ٹائم لینا پڑتا ہے؟ ہاں، ایسا ہی سمجھو۔ اب چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں بس تھوڑا سا ہی پانی پیوں گی، پلیز پینے دو مجھے۔ ہاتھی لومڑی کی طرف دیکھ کر بہت غصے ہو گیا۔ لومڑی نے جب ہاتھی کا غصہ دیکھا تو وہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ ایک تو نیا جنگل، اوپر سے اتنے گھمنڈی جانور۔ واہ، کیا خوب ویلکم ہوا میرا۔ اوہ، یہ اس جنگل میں نئی لگ رہی ہے، ابھی اس کو مسچیف بناتا ہوں۔ تمہیں اس جنگل میں پہلے کبھی نہیں دیکھا؟ ہاں، میں آج ہی آئی ہوں۔ اب تم اس جنگل میں آ ہی گئی ہو تو میں یہاں کا پہلا رول تمہیں بتا دیتا ہوں۔ جنگل کا ہر جانور ایک ایک دن ہاتھی کی سونڈ دباتا ہے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ ہاتھی اپنے سارے کام اپنی سونڈ سے کرتا ہے، اس لیے وہ بہت تھک جاتا ہے، اور جب اس کی سونڈ کو دبایا جائے تو پھر اس کو بہت آرام ملتا ہے۔ بھیڑیا ابھی اور کچھ کہتا، تبھی ہاتھی وہاں پر آ گیا۔ ہاتھی کو آتا دیکھ بھیڑیا فوراً بھاگ کر درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ واو، ابھی اصلی مزہ آنے والا ہے۔ اب جب یہ اس کی سونڈ کو دبائے گی تو دیکھنا پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ واو، کتنا مزہ آئے گا۔ ہاتھی وہاں پر پہنچا تو لومڑی کو بنا دیکھے ہی بولا کہ آج تو میں بہت تھک گیا ہوں، کچھ دیر آرام کر لوں گا تو سکون ملے گا مجھے۔ تبھی لومڑی نے یہ سنتے ہی اس کی سونڈ کو دبانا شروع کر دیا۔ ہاتھی کو بہت غصہ آ گیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ ہاتھی کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ لومڑی ڈر کر پیچھے کھڑی ہو گئی، لیکن ہاتھی نے تبھی اس کو اپنی سونڈ سے مارا اور دور جا پھینکا۔ لومڑی کا سر ایک بڑے سے درخت کے ساتھ جا کے ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر بھیڑیا بہت ڈر گیا اور وہ اس کے پاس آ کر بولا، کیا ہوا تمہیں مس چیف؟ میں تو بس فن کر رہا تھا، لیکن ہاتھی نے تو تمہیں سچ کا ہی مار دیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ کیا تم ٹھیک ہو؟ لیکن لومڑی نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تبھی جنگل کے سارے جانور وہاں پر اکٹھے ہو گئے۔ لومڑی کی حالت دیکھ کر بھالو بولا، یہ کون ہے؟ آج سے پہلے تو اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ ارے بھالو بھائی، ہو سکتا ہے یہ دوسرے جنگل سے آئی ہو، لیکن اس کو ہوا کیا ہے؟ یہ بہت زخمی ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ہاتھی اور بھیڑیا بہت ڈرے ہوئے تھے، دوسرے جانوروں کو اس بات کا پتہ نہ چلے۔ تبھی انہوں نے لومڑی کو اٹھایا اور ندی کنارے لے گئے اور اس کو زمین میں دفن کر دیا۔ کوئی اور نہیں جانتا کہ اس لومڑی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اور ہمیں کسی کو بتانا بھی نہیں ہے۔ کچھ دنوں بعد بھیڑیا اور ہاتھی اس بات کو بھول چکے تھے۔ وہ باقی جانوروں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ایک شام جب ہاتھی پانی پینے کے لیے ندی پر گیا تو اسے لگا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ سامنے آؤ۔ لیکن کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ ہاتھی کافی دیر تک اس بات کو سوچتا رہا کہ پیچھے کون تھا، اور پھر چلا گیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزرتے گئے، لیکن ہاتھی کو اب اس بات کا احساس ہو چکا تھا
کہ ندی کنارے کچھ تو ہے جو اسے نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کو محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دن ہاتھی جنگل میں سو رہا تھا، تبھی بھیڑیا اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہاتھی بھائی، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ جب بھی میں شام کو پانی پینے جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی ہے، لیکن جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے جنگل میں کوئی چڑیل رہتی ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ کوئی چڑیل ہی ہو سکتی ہے۔ بھیڑیا یہ کہہ کر اپنے گھر کو چلا گیا۔ رات کو جب بھیڑیا اپنے گھر کے باہر ٹہل رہا تھا، تبھی اس کو کسی چیز کا سایہ نظر آیا۔ کون ہے وہاں؟ سامنے آؤ، کون ہے؟ لیکن تبھی وہ سایہ غائب ہونے لگا۔ اگلی صبح بھیڑیے نے ساری بات جا کر ہاتھی کو بتا دی۔ اب وہ دونوں بہت ڈر رہے تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے، کس کو بتایا جائے۔ تم لوگوں کو پتہ ہے ہمارے جنگل میں ایک چڑیل آ گئی ہے۔ صرف چڑیل ہی نہیں، ہم سب کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ میں جب بھی ندی پہ پانی پینے جاتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے بھی پچھلی رات اپنے گھر کے باہر ایک سایہ دیکھا ہے۔ تو پھر آج رات ہم سب اکٹھے رہیں گے اور دیکھیں گے کون ہے چڑیل۔ سبھی جانوروں نے ایک دوسرے سے بات کی اور رات کو ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو گئے، اس سایہ کا انتظار کرنے لگے۔ تبھی اچانک سے انہیں کسی چیز کا چلتا ہوا سایہ نظر آیا۔ کون ہو تم؟ رک جاؤ ورنہ مار دوں گا میں۔ سایہ ایک جگہ پر رک گیا۔ تبھی سارے جانور سوچنے لگے کہ یہ کوئی چور ہے جو خوراک کی تلاش میں آیا ہے۔ اوہ، تو تم ایک چور ہو، دوسرے جنگل سے آئے ہو نا ہماری خوراک لینے کے لیے، اور ہمیں ڈرانے کے لیے تم بھوت بن رہے ہو۔ یہ سنتے ہی سارے جانور اس سائے کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی جانور اس کے قریب پہنچے، سایہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ سبھی جانوروں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن انہیں کہیں بھی کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ یہ ایک چڑیل ہی ہے، ورنہ ایک سایہ اتنی جلدی ہماری آنکھوں سے اوجھل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، میں ہاتھی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، یہ ایک چڑیل ہی ہے، یہ اس لومڑی کا بھوت ہے۔ لومڑی اور چڑیل؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لومڑی تو ہے ہی نہیں۔ لومڑی تو کچھ عرصہ پہلے اس جنگل میں آئی تھی نا، جو ہاتھی اور بھیڑیے کی دوست بن گئی تھی، لیکن وہ تو واپس چلی گئی تھی۔ سبھی جانور ہاتھی اور بھیڑیے کی طرف دیکھنے لگے۔ تبھی ایک آواز سنائی دی، میں یہاں نہیں ہوں، میں مر چکی ہوں۔ وہ ہماری دوست نہیں تھی؟ کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں نہیں، یہ بھیڑیا پاگل ہو گیا ہے، وہ ہماری دوست تھی۔ ان کی باتیں سن کر سایہ جھاڑیوں سے نکل آیا۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں اس جنگل میں بس انہی کو جانتی تھی۔ سبھی جانور بہت کنفیوز تھے اور بھیڑیا بہت ڈر رہا تھا۔ تبھی بھیڑیے نے سارا سچ بتا دیا۔ سبھی جانور ان سے بہت ناراض ہوئے۔ تم دونوں یہ سب کیسے کر سکتے ہو؟ بتاؤ۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ سبھی جانور بس ہنسی مذاق میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، لیکن تم کسی کی جان بھی لے سکتے ہو، یہ میں نہیں جانتا تھا۔ تم دونوں کو سزا ملنی چاہیے۔ مجھے انصاف ملنا چاہیے۔ کیا تم مجھے انصاف دلاؤ گے تو میں سامنے آؤں گا۔ تبھی جھاڑیوں سے گیدڑ نکل کر ان کے سامنے آ گیا۔ سبھی اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ تو تم ہو، تم بھوت بن کر ڈرا رہے تھے سب کو؟ ہاں، میں ہی تھا
کیونکہ مجھے لومڑی کے لیے انصاف چاہیے۔ وہ جب اس جنگل میں پہلی بار آئی تھی تو مجھ سے ہی ملی تھی، پھر ان دونوں نے اس کو مار دیا اور ندی کنارے دفن کر دیا۔ میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب مجھے اس کے لیے انصاف چاہیے۔ بتاؤ تم کرو گے انصاف؟ گیدڑ کی ساری بات سن کر شیر کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ اس فیصلے پہ پہنچا کہ ہاتھی اور بھیڑیے کو جنگل سے نکال دیا جائے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔